اچھا، آپ جس وزیر کا ذکر کر رہے ہیں وہ محسن نقوی ہیں، ان کا جو بیان ہے اس میں بڑی بحث ہو رہی ہے، لیکن ان کے بارے میں ایک تاثر یہ ہے جی کہ وہ پیپلز پارٹی کے بہت قریب ہیں، دوسرا تاثر یہ ہے کہ وہ شہباز شریف صاحب کے بہت قریب ہیں، تیسرا تاثر یہ ہے کہ وہ کسی اور کے بہت قریب ہیں، لیکن میں ان پہ بات کرتا ہوں۔ لیکن اب کیونکہ مسلم لیگ نون کا یہ دعویٰ ہے کہ پرائم منسٹر اس کا ہوگا، تو پرائم منسٹر کے جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ ہمیں دو نظر آ رہے ہیں، ایک راجہ فاروق حیدر صاحب ہیں، ایک شاہ غلام قادر صاحب ہیں۔ لیکن راجہ فاروق حیدر صاحب جو ہیں، جب وہ کسی زمانے میں الیکشن لڑ رہے تھے اور انہوں نے پرائم منسٹر ابھی بننا تھا، تو پرائم منسٹر بننے سے پہلے انہوں نے ہمارے شو میں ایک دن کیا کہا تھا، وہ ہم آپ کو کلپ سنانا چاہ رہے ہیں، ذرا سنائیے جی۔ آزاد کشمیر کے الیکشن کے جو نتائج کا پہلا مرحلہ ہے اس میں ایک نتیجہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے۔ وہ نتیجہ جو ہے وہ لاہور کا ہے، جہاں پر کہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار دیوان محی الدین جیت گئے ہیں، اور ان کے تقریباً 1680 سے زیادہ ووٹ تھے، اور جو مسلم لیگ نون کے امیدوار تھے غلام عباس میر، ان کے 945 ووٹ تھے۔ یہ مکمل نتیجہ ہے، یہاں پہ ٹوٹل ووٹ 3000 تھے۔ تو یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ ڈائمنشن ہے کہ شہر کا نام لاہور ہے، اس لاہور سے تعلق ہے وزیر اعظم نواز شریف کا، لیکن اسی شہر کے جو کشمیری ووٹ ہیں وہ پی ٹی آئی کے پاس چلے گئے اور پی ٹی آئی یہاں سے جیت گئی۔ یہ بتائیے کہ آپ کے حلقے کی کیا صورتحال، ابھی تک آپ کے پاس کیا رزلٹ آیا ہے؟ پہلے میر صاحب میں لاہور کی بات سن رہا تھا۔ جی بات یہ ہے کہ یہ دیوان صاحب جو جیتے ہیں، میں آج بھی کہتا ہوں کہ جو ویلی کے جو ووٹ ہیں ان کو اگر میری حکومت بنی، اگر میں وزیر اعظم ہوا تو میں یہ سارے مہاجرین کے اسٹیٹس کینسل کروا کے دوبارہ بنواؤں گا۔ یہ ساتھ مطلب اکثریت سے جعلی ووٹوں کی ہے، میں آج بھی یہ بات کرتا ہوں۔ چلیں ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد پھر راجہ فاروق حیدر صاحب آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر بنے، اور انہوں نے جو کہا تھا کہ جو ویلی کے ووٹ ہوتے ہیں مہاجرین کی نشستوں پہ، یہ اکثر جعلی ووٹ ہوتے ہیں، میں ان کو منسوخ کر کے نئے جعلی ووٹ بناؤں گا، تو وہ یہ بن تو نہیں سکے۔ بیرسٹر عقیل ملک صاحب، ہم نے راجہ فاروق حیدر صاحب کا آپ کو ایک پرانا بیان سنوایا جس میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو مہاجرین کی نشستوں پہ جو الیکشن ہوتا ہے، اس میں جو ویلی کے جو ووٹرز ہیں وہ زیادہ تر ان کے ووٹ جعلی ہوتے ہیں، اور میں اگر وزیر اعظم بنوں گا تو میں ان کو کینسل کروا کے پھر دوبارہ نئے ووٹ بناؤں گا۔ تو وہ وزیر اعظم بنے لیکن ہو نہیں سکا۔ تو اب کیا آپ کو لگتا ہے کہ راجہ فاروق حیدر یا شاہ غلام قادر دونوں میں سے کوئی بھی اگر وزیر اعظم بنتا ہے تو یہ جو مہاجرین کی نشستوں پہ جو الیکشن ہوتا ہے، اس میں جو ووٹرز لسٹیں ہیں اس پہ کوئی نظر ثانی ہوگی، کوئی اس کی آپ اسکروٹنی کریں گے؟ میر صاحب دیکھیں، ایک تو ابھی تیسرے مرحلہ ہونا باقی ہے، اور تیسرے مرحلے میں تقریباً 10 سیٹوں پہ الیکشن ہونا ہے۔ یہ کہنا قبل از وقت ہے کہ کون وزیر اعظم بنے گا اور کون نہیں بنے گا، اور ظاہری بات ہے ایک الیکٹورل پروسیس ہے، اس کو کمپلیٹ ہونے دینا چاہیے تاکہ ایک کلیئرٹی کے ساتھ تمام پارٹیوں کی پوزیشن واضح ہو۔ ہاں، ہماری پوزیشن واضح ہے، سمپل میجورٹی ہمارے پاس ہے، اور ہم نے بالکل اس کا کلیم کیا ہے 23 سیٹوں کا۔ اس حوالے سے ٹوٹل 45 ہیں، اس میں سے 23 ہم نے کہا کہ جی بالکل ہم نے ون کی ہیں ان دونوں فیزز کے اوپر۔ اب تیسرا جو فیز ہے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اور کیونکہ تیسرے فیز کے اوپر ابھی جو بات چل رہی ہے وہ پیپلز پارٹی تو کہہ رہی ہے کہ وہ بوائے کاٹ کرے گی۔ اب یہ آفیشلی اناؤنس تو نہیں کیا، لیکن اگر کرتے ہیں نہیں کرتے پر کیفی ان کی اپنی پارٹی کا معاملہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس تمام تر ایشو کو، کیونکہ میرے حلقے میں بھی 7 پولنگ سٹیشن تھے واؤ ٹیکسلا کے اندر، یہ ویلی کے ووٹرز، اور 2 کینڈیڈیٹس قادری صاحب اور راجہ محمد صدیق صاحب، اور وہ دونوں ون کیے۔ مختلف آپ کو پتہ ہے ویلی کی ووٹیں جو ہیں وہ سکیٹرڈ ہیں، پنڈی میں اسی طرح اور جگہوں پہ بھی پولنگ سٹیشنز ہیں، اور اس حوالے سے جو پورا پولنگ کا عمل تھا میں نے خود اس کو دیکھا اپنے مختلف جو کیمپس تھے اس پہ جا کے، کیونکہ پولنگ سٹیشن پہ جانے کی ہمیں اندر کسی کو اجازت نہیں تھی ماسوائے ووٹر کے، اور جو عملہ تھا وہی صرف جا سکتا تھا۔ تو بڑا سموتھلی وہ سارا معاملہ تھا، اور اس لیے کیونکہ جو رجسٹرڈ ووٹر تھا، ووٹر کو نکال کے لانا دیکھیں کینڈیڈیٹس کا کام ہوتا ہے یا ان کی جو ٹیم ہے ان کا کام ہوتا ہے۔ وہ ویریفائڈ ووٹر آیا، ان کی لسٹوں میں بالکل دیکھا، پرچی بنا کے دی، وہ جا کے گئے اپنا ووٹ کاسٹ کیا۔ اس تمام مرحلے میں مجھے تو کوئی بوگس ووٹر نظر نہیں آیا، ایٹ لیسٹ جتنے پولنگ کیمپس پہ میں وہاں پہ گیا ان دونوں کینڈیڈیٹس کے لیے جو ہم نے کیمپین کی۔ اس پہ ضرور ہونا چاہیے، میں ایگری کرتا ہوں کہ اور یہ یہاں پہ بھی مطلب یہ آزاد جموں کشمیر کی بات ہے کہ یہاں پہ بھی پاکستان کے اندر بھی یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے، یہ وہاں کی الیکشن کمیشن کا کام ہے کہ جب ووٹر لسٹیں تیار کرتی ہے الیکشن کمیشن آزاد جموں کشمیر کی، تو واقعتاً اس کو دوبارہ سے چھانٹی اس کی ہو جانی چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ کون سا ووٹر جو ہے وہ اب ایگزسٹ نہیں کرتا،
اور کون سا ووٹر ایگزسٹ کرتا ہے، کوئی اگر وفات پا گیا ہے، کوئی نقل مکانی کر گیا ہے، کوئی بیرون ملک چلا گیا ہے. یہ ایک ایکسرسائز ہونا ضروری ہے تاکہ اس پورے پروسیس کو کے اندر بہت اور کلیئرٹی آ سکے. یہ چیز بھی ضروری ہے کہ جس طرح آپ نے شروع میں ایک سوال کے اندر پوچھا کہ ایک ووٹر کے لیے جو 5-6 ووٹر رجسٹرڈ تھے اور اس کے لیے اتنے اسٹیٹ ریسورسز کا ضیاع ہو گیا، اس لیے یہ ایکسرسائز ضروری ہے. اور میرے خیال سے جو بھی وزیر اعظم بنے گا اور انشاءاللہ پاکستان مسلم لیگ نون جب اپنی حکومت وہاں پہ بنائے گی تو یہ انتخابی اصلاحات چاہے وہ اس حوالے سے ووٹر لسٹ کے حوالے سے ہو یا اس پروسیس کو مزید اور بہتر کرنے کے حوالے سے ہو، وہ بالکل انڈرٹیک کی جائیں گی. ناز بلوچ صاحب، آپ کی کیا رائے ہے کہ پیپلز پارٹی کو آزاد کشمیر کے الیکشن کا جو تھرڈ فیز ہے اس کا بائیکاٹ کرنا چاہیے یا الیکشن لڑنا چاہیے؟ دیکھیں، ابھی تک تو جو صورتحال تھی وہ آپ کے سامنے ہے. ہم نے صرف جو ہے الفاظوں کی جمع خرچ نہیں کی، بلکہ جتنی بھی بے ضابطگیاں ہوئی ہیں وہ سب کے سب ہم نے الیکشن کمیشن میں اپنے فائل کروائے ہیں. ہمارے ہر کینڈیڈیٹ نے جتنی، چاہے وہ ایکسپائرڈ شناختی کارڈ کے اوپر ووٹ ڈالنا ہو، چاہے بغیر شناختی کارڈ کے ووٹ ڈالنا ہو، چاہے وہاں پہ جو پریزائڈنگ آفیسر کا ہمارے پولنگ ایجنٹس کو اندر بیٹھنے سے روکنے کا معاملہ ہو، یہ تمام چیزیں ثبوت اور شواہد کے ساتھ ہم نے تو جمع کروا دی الیکشن کمیشن کو. اب الیکشن کمیشن کا کام ہے کہ ان چیزوں کے اوپر جو ہے وہ غور کرے اور ان چیزوں کی ان کی کریکشن، ان کی اصلاح اور بے ضابطگیوں کے اوپر ایکشن لے. لیکن اگر دیکھیں ہماری چیزیں، ایشوز ایڈریس نہیں ہوتے تو پاکستان پیپلز پارٹی اپنا اگلا لائے عمل بتائے گی کہ کیا کرنا ہے. لیکن یہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے، یہ کھلا میدان آپ کو دے گی نہیں. جو ان کی سوچ ہے، یہ جو سوچ رہے ہیں نا کہ ہم ان کو پورا اوپن فیلڈ دے دیں گے، ہمارے پاس ورکر بھی ہے، ووٹر بھی ہے، اور الحمدللہ کراچی سے جی بی تک کینڈیڈیٹس بھی ہیں. میں جو آپ ٹھیک ہے. کو پہلے بتانا چاہ رہی تھی حامد پیر صاحب، وہ میں یہ بات بتانا چاہ رہی تھی کہ ان کے پاس سندھ میں قومی اسمبلی ہو یا صوبائی اسمبلی ہو، ایک بھی ان کے پاس کینڈیڈیٹ تک نہیں ہوتے. تو یہ بات کرتے ہیں کہ سندھ کے لوگ بڑے پریشان ہیں اور وہ پنجاب سے بڑے متاثر چلیں ہیں. تو یہ اس قسم کی چلیں جو باتیں ہیں، میرے خیال ہے ایسی باتیں نہ کیا کریں، کیونکہ لوگ ان باتوں کا مذاق اڑاتے ہیں پھر. اچھا، ایک جلدی سے بتا دیں کہ عقیل ملک صاحب، یہ جو محسن نقوی صاحب کا جو بیان ہے، تو کیا اس بیان کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے یہ جو بیان دیا ہے، یہ اس پر پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ آن بورڈ ہیں؟ دیکھیں میر صاحب، یہ تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ان کی گائے بگائے ملاقاتیں ہوتی ہیں اور بڑی ریگولرلی ملاقاتیں ہوتی ہیں وزیر اعظم صاحب کے ساتھ، اور ہم شور کہ وزیر اعظم کی نالج میں یہ بات لائے ہوں گے، اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں. وزیر اعظم کی نالج میں ہوگی تبھی انہوں نے یہ بات کی، اور میرے خیال سے ان کی بات کو بھی تھوڑا آؤٹ آف کانٹیکسٹ لیا گیا اس حوالے سے. سسٹم کے اندر واقعتاً شارٹ کمنگز جو گورننس کے حوالے سے ہیں، جو گیپس ہیں وہ ہیں، اور وہ خالی سیاستدانوں کی وجہ سے نہیں ہیں. میں تو یہ کہتا ہوں کہ نئے صوبے بنا دینا، صوبے کی تو چلیں، میں بہتر ہے کہ ایڈمنسٹریٹو یونٹس ہوں، یہ میری ذاتی رائے ہے، اور اس میں تاکہ ایک گورننس کے سٹرکچر کو زیادہ ایفیکٹولی جو ہے آپ اس کو رائز کر سکیں اور بہتر سروس ڈیلیوری کر سکیں اپنے شہریوں کے لیے، اپنے پاکستانیوں کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ میر صاحب یہ بھی بہت ضروری ہے کہ آپ جو بیوروکریسی کے اندر اصلاحات ہیں وہ ہونا ضروری ہے، کیونکہ ہر چیز کے لیے سیاستدان گنہگار نہیں ہو سکتا، ہر چیز کے لیے سیاستدان کو مودِ الزام نہیں ٹھہرایا جا سکتا. مسئلہ کیا ہے؟ ہم قانون سازی کر سکتے ہیں، ہم پالیسی بنا سکتے ہیں، ہم پالیسی کی امپلیمنٹیشن کے لیے اقدامات جاری کر سکتے ہیں اور اس کو اوورسی کر سکتے ہیں، لیکن جو اینڈ سروس ڈیلیوری ہے وہ بیوروکریسی نے کرنی ہے. اور عوام کو جب آخر میں جب مسئلہ آتا ہے، جب کسی تھانے جائیں، کسی ریونیو کے دفتر جائیں، کہیں جائیں، جب ان کو وہاں پہ اس مطابق سروس نہیں ملتی، گورننس کے ایشوز ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد کمپلین وہاں سے شروع ہوتی ہے. تو یہ اس کے ساتھ ساتھ بیوروکریسی کے اندر بھی اصلاحات آنا ضروری ہیں. چلیں، آپ نے اپنی ذاتی رائے کا اظہار کیا کہ آپ کے خیال میں نئے ایڈمنسٹریٹو یونٹس بننے چاہیے، یعنی کہ آپ نئے صوبے بنانے کے حامی ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ کہہ رہے ہیں کہ بیوروکریسی جو ہے اس کی بھی اکاؤنٹیبلٹی کا ایک مؤثر سسٹم بننا ضروری ہے.